السلام علیکم، ویلکم ٹو کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل۔ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے اور آپ کا دن بھی اچھا گزر رہا ہوگا۔ کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل پہ آپ سب کو دل سے خوش آمدید۔ ایک ایسا چینل جہاں ملتے ہیں آپ کو بہت ہی مزے کے انٹرسٹنگ اور رومانٹک ناول، جس کو پڑھ کے یا سن کے آپ اپنے دن کو مزید خوشگوار بناتے ہوں گے۔ ایسے ہی ایک ناول جو آپ لوگوں کا فیوریٹ ہے، میں لے کر آئی ہوں اس کے ایپیسوڈ، لیکن ناول کا نام اور ایپیسوڈ نمبر بتانے سے پہلے میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ ہمارے چینل پہ آنے والے تمام ناولز کی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکیں۔ تو چلیے میں سٹارٹ کرتی ہوں ناول دریائے عشق ایپیسوڈ 58۔ عارض کہاں ہو؟ آؤ اذان اور علینا کی رسم کرنے چلیں۔ نہال عارض کو تلاش کرتا باہر آیا، جہاں وہ دنیا جہاں سے بیزار کھڑا تھا۔ تم جاؤ نہال، میں یہیں ٹھیک ہوں، عارض نے بنا پلٹے کہا تو نہال اپنے بھائی کی حرکت پر اپنی مسکراہٹ دبا گیا۔ عارض یہ کیا بچپنا ہے، چلو۔ وہ عارض کا ہاتھ تھام کر اسے زبردستی گھسیٹتا ہوا اندر لے آیا تھا، اور عارض کمال خان کی ایک اچھی عادت یہ بھی تھی کہ وہ اپنوں کی فکر اور پرواہ کی فکر کرتا تھا، اس لیے چاہتے ہوئے بھی وہ نہال کو انکار نہیں کر پایا تھا اور نہ ہی وہ نہال کا ہاتھ جھٹک سکتا تھا۔ وہ کہتا نہیں تھا، مگر آہن کے بعد وہ نہال کو لے کر بہت حساس ہو گیا تھا۔ وہ عارض اور آویز کے ہمراہ اسٹیج پر آیا تھا۔ زہیب پہلے ہی وہاں موجود تھا اور پلوشہ بھی کچھ فاصلے پر اپنی فیملی اور نوین بیگم کے ہمراہ بیٹھی تھی۔ اذان علینا کو مہندی لگا رہا تھا۔ ایک دوسرے کو محبت پاش نظروں سے دیکھتے وہ دونوں کتنے مکمل لگ رہے تھے کہ عائزہ بیگم اور نوین بیگم ان کی بلائیں لیتی نہیں تھک رہی تھیں۔ آج یہ حال ہے تو رخصتی کے دن کیا ہونے والا ہے؟ علینا کی ہتھیلی کے نیچے اپنی ہتھیلی ٹکائے وہ پہلی بار اس سے سرگوشی میں مخاطب ہوا۔ لہجے کی تپش اور لفظوں میں چھپے مفہوم کو محسوس کرتے وہ پلکیں جھکا گئی۔ وہ نہ جانے کیوں اذان کے سامنے نروس ہو رہی تھی، جبکہ اپنے اتنے قریب علینا کا مہکتا وجود اذان لاشاری کے حواسوں پر سوار ہونے لگا تھا۔ علینا نے اس کے ہاتھ سے اپنی ہتھیلی ہٹانی چاہی، جسے اذان نے ہونے نہ دیا۔ ایسے مت کرو، ورنہ نتائج کی ذمہ دار تم خود ہوگی، اس کی جانب جھک کر کہتا وہ اس کے دل کی رفتار بڑھا رہا تھا، جبکہ وہ فقط یہی سوچ رہی تھی کہ اس نے ایسا کیا کیا تھا جس پر اذان اسے خطرناک نتائج سے آگاہ کر رہا تھا۔ وہ اذان کے دل میں ہوتی اتھل پتھل سے انجان تھی۔ میں نے کیا کیا ہے؟ علینا نے پلکوں کی باڑ اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں جذبات کا ایک الگ ہی جہاں آباد تھا۔ علینا کا دل پل میں اچھل کر اس کے کانوں میں دھڑکا تھا۔ ایسے تو مت دیکھو۔ سب کی موجودگی میں اذان کی ایسی نگاہیں اسے شرم سے لال کیے دے رہی تھیں۔ اس نے اذان کو ٹوکنا ضروری سمجھا، مگر سامنے والے نے تو سارا الزام ہی اس کے سر ڈال دیا تھا۔ کب سے خود پر ضبط کیے ہوئے تھا، مگر تمہیں ہی میں خاموش بیٹھا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اذان نے اسے دیکھتے ہلکا پھلکا شکوہ کیا، اشارہ اس کا بار بار اذان کو مخاطب کرنے کی کوشش کرنا تھا۔ ہاں تو میں نے بس بات کرنے کو کہا تھا، ایسے گھورنے کو تو نہیں، علینا نے تنک کر جواب دیا۔ جی نہیں، آپ بار بار مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ آپ مجھے کیسی لگ رہی ہیں، اب جب میں بتانے کے لیے تیار ہوں تو تمہیں مسئلہ ہو رہا ہے، اذان نے شرارت بھرے لہجے میں کہا۔ ارد گرد سے بے خبر وہ دونوں ایک دوسرے میں ہی مگن تھے۔ اچھا مت بتاؤ، مجھے معلوم ہے میں بہت اچھی لگ رہی ہوں، علینا نے اترا کر کہا تو اذان ہولے سے مسکرا گیا۔ اچھی تو بالکل نہیں لگ رہی۔ اس نے اس کے خیال کی نفی کی تو علینا نے ماتھے پر بل ڈالے اسے دیکھا۔ البتہ بہت جان لیوا لگ رہی ہو۔ وہ مزید گویا ہوا تو علینا نے اسے دیکھ کر ہلکے سے سر نفی میں ہلایا۔ سوچ رہا ہوں ڈیڈ سے کہہ کر واپسی پر تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں۔ کچھ دیر اسے لو دیتی نظروں سے دیکھتے رہنے کے بعد اذان نے مزید کہا تو علینا نے چونک کر اسے دیکھا، جس پر اذان کے چہرے پر ایک معنی خیز مسکراہٹ دوڑ گئی۔ ویسا نہیں کہہ رہا جیسا تم سمجھ رہی ہو، بس گھر تک ڈراپ کرنے کی بات کر رہا تھا۔ اذان کی بات پر علینا کے دہکتے گال ایک نہایت دلچسپ منظر تھے، ساتھ ہی اکیلے میں تمہیں آرام سے بتا بھی دوں گا کہ کیسی لگ رہی ہو تم۔ اذان نے اس کی حالت سے لطف اندوز ہوتے ہوئے بات جاری رکھی۔ مسٹر لاشاری، آپ بہت فاسٹ نہیں جا رہے، علینا نے اپنا کانفیڈنس بحال رکھتے ہوئے کہا۔ اتنے انتظار کے بعد آپ مجھ سے مزید انتظار کی امید رکھے ہوئے ہیں؟ اذان کے جواب نے علینا کو لاجواب کیا تھا۔ اسی وقت نہال نے آویز کے ہمراہ اسٹیج پر آتے ان دونوں کو مخاطب کیا تو علینا بھی اس کی مشغول ہوئی تھی۔ اذان کو ان کے جانب متوجہ دیکھ کر وہ گہرا سانس لیتی خود کو پھر سے نارمل کرنے لگی۔ محفل میں سرگوشیاں نہیں کرتے اور مقابل کو ٹماٹر کے جیسے لال کرنے والی باتیں تو ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔
اذان کے پہلو میں بیٹھتے نہال نے کہا تو اذان مسکرا کر سر جھکاتا اپنی مسکراہٹ کو چھپانے کی کوشش کرنے لگا۔ عارض کہاں ہے؟ اذان کو عارض کا خیال آیا تو پوچھ بیٹھا اور نہال کے اشارہ کرنے پر اس سمت دیکھا جہاں سنجیدہ سا عارض کھڑا سب کو ہی حیران کر رہا تھا۔ کہاں وہ ایسی تقریبات میں اچھلتا کودتا ہر کام میں سب سے آگے ہوتا تھا اور کہاں آج خاموشی سے ایک جانب کھڑا تھا۔ اذان کو کچھ افسوس ہوا مگر جو ہو رہا تھا وہی بہتر تھا۔ اذان نے اسے اپنے پاس بلایا تھا، زہیب بھی اب اوپر آ چکا تھا۔ وہ سب ایک ساتھ اذان اور علینا کے ساتھ تصویریں بنوانے لگے۔ تمہاری نظریں آج کیوں بے قابو ہو رہی ہیں دوست؟ اذان نے موقع دے کر آویز کو آڑے ہاتھوں لیا تھا جو اس وقت بھی ادیرہ کو نہارنے کا کام کر رہا تھا، جو نیچے لگے گاؤں تکے میں نبیہ اور چند دوسری لڑکیوں کے ساتھ بیٹھی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ ارد گرد لگی روشنیوں کا عکس اسے مزید دلکش بنا رہا تھا اور کسی حد تک اسے خود پر پڑنے والی نظروں اور ان میں موجود تاثر کا بھی اندازہ تھا۔ نہیں، ایسا تو نہیں ہے۔ آویز نے نظریں پھیرتے خود کو لاتعلق ظاہر کرنا چاہا۔ جیسے میں سمجھ ہی نہیں رہا۔ اذان نے ہنس کر طنز کیا۔ جی نظروں کی بےتابیاں آپ سے بہتر کون جان سکتا ہے؟ پوری تقریب میں جو ٹھڑک آج تم نے دکھایا ہے اس کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ آویز نے بھی اس پر زبانی حملہ کر کے اسے لاجواب کرنا چاہا۔ اپنی بیوی کو محبت بھری نظروں سے دیکھنا ٹھڑک نہیں عبادت ہوتا ہے، البتہ کسی کے گھر کی بیٹیوں کو تاڑنا غلط ضرور ہے۔ اذان نے بھی بھرپور جوابی حملہ کیا تھا اور اب کی بار علینا کا دھیان بھی ان کی جانب آیا تھا۔ تو میں تو بیوی بنانے کو تیار ہوں، اب وہ نہیں مان رہی تو میں کیا کروں؟ آویز نے منہ کے زاویے بگاڑتے ہوئے کہا۔ لگتا ہے مجھے ہی تم لوگوں کے لیے کچھ کرنا پڑے گا، خود تو تم سب لوگ انتہا کے سست ہو۔ آویز سے کہتے اذان نے ایک نظر نہال اور نبیہ کو بھی دیکھا تھا جو آمنے سامنے کھڑے اس وقت محو گفتگو تھے۔ یہ کیا ذو معنی باتیں ہو رہی تھیں آویز سے؟ ان سب کے اسٹیج سے اترتے علینا نے پھر سے اذان کو مخاطب کیا۔ تم سے کروں تو ٹھیک، کسی اور سے کروں تو مسئلہ؟ اذان نے شرارت سے اسے چھیڑا تھا۔ بی سیریس اذان۔ علینا نے ماتھے پر بل ڈالے اسے گھور کر دیکھا۔ آج سیریس نہیں ہو سکتا ورنہ سچویشن آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گی مسز۔ اذان پھر سے پٹری سے اترا تو علینا نے ایک کڑی نظر اس پر ڈالی تھی۔ اذان؟ وہ فقط اتنا ہی بولی تھی اور اذان سمجھ گیا کہ اسے اب سنجیدگی کا مظاہرہ کر لینا چاہیے۔ اب اس ادیرہ میں انٹرسٹڈ ہے، اذان نے بتایا۔ وہ تو میں جانتی ہوں، علینا نے عام سے انداز میں کہا تو اذان نے اسے استفہامیہ نظروں سے دیکھا۔ کیسے؟ ادیرہ نے ہی بتایا تھا مجھے اور میں نے اسے یہی کہا تھا کہ کاویز اچھا لڑکا ہے، اسے اس سلسلے میں سوچنا چاہیے، علینا نے جواباً کہا۔ اچھا، مگر ادیرہ نے آویز کو کوئی جواب نہیں دیا۔ آئی تھنک، آویز نے پھر اس سے پوچھا۔ علینا نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا تو اذان نے سر نفی میں ہلا دیا۔ اسے لگتا ہے کہ وہ بار بار اس سے پوچھ کر اپنا آپ اس پر مسلط کر دے گا، اذان نے جواب دیا۔ تم مرد بھی نہ، وہ لڑکی ہے، اسے شاید عجیب لگ رہا ہوگا خود سے اس بات کو آگے بڑھانا۔ اب ہر کوئی علینا لاشاری تو نہیں ہو سکتا نا جو اپنا حق اور محبت چھین لینے کی ہمت رکھتا ہو۔ تمہیں تو خود پر فخر کرنا چاہیے مسٹر لاشاری، ورنہ ساری زندگی میرا اظہار محبت سننے کو ترس جاتے۔ علینا نے اسے ادیرہ کے جذبات بتاتے آخر میں اتراتے ہوئے کہا تو وہ مبہم تاثرات چہرے پر سجائے اسے دیکھے گیا۔ 15 سال کی عمر سے اب تک ترسا ہی تو ہوں تمہارے اقرار محبت کے لیے، اب ترسنے کا نہیں تڑپانے کا وقت ہے مسز۔ اذان نے شرارت سے کہہ کر اپنی نظروں کا زاویہ موڑ دیا تھا کیونکہ اپنی نظروں پر وہ اس سے زیادہ بند نہیں باندھ سکتا تھا اور علینا کے وجود پر رہتے وہ بے قابو سی ہو جایا کرتی تھیں، جبکہ علینا ایک بار پھر اذان کو اسے سمجھاتے دیکھ کر خود کو کوستی اپنی توجہ دوسری جانب مبذول کروا گئی تھی۔ مہندی کی پررونق تقریب اپنے اختتامی مراحل کی جانب جا رہی تھی۔ آدھے مہمان کھانے کے بعد واپس جا چکے تھے جبکہ صرف قریبی لوگ ہی وہاں موجود تھے۔ نبیہ علینا کے ہمراہ بیٹھی خوش گپیوں میں مگن تھی جب اس کا فون بجا۔ یہاں شور ہے آئی تھنک، میں باہر جا کر بات کرتی ہوں۔ ایک دو بار کال اٹھا کر ہیلو ہیلو کرنے کے بعد بھی دوسری جانب سے کوئی آواز نہ آئی تو وہ علینا سے کہہ کر باہر کی جانب چلی آئی۔ یہ جانے بنا کہ دور بڑی سے گلدان کی اوٹ میں کھڑا ایک شخص یہ حرکت جان بوجھ کر کر رہا تھا، شاید اسے یہاں سے باہر لانے کی کوشش میں تھا۔ وہ باہر آئی تو اس وقت اکا دکا لوگ ہی وہاں موجود تھے۔ فون ایک بار پھر بج اٹھا تھا جسے اٹھا کر کان سے لگانے پر بھی مخالف سم سے کوئی آواز نہ آئی تھی۔ وہ عموماً انجان نمبر سے اٹھایا نہیں کرتی تھی مگر ان دنوں اس نے کچھ چیزیں آن لائن آرڈر کر رکھی تھیں جس کے سلسلے میں اسے متعدد انجان نمبر سے کال آتی رہتی تھیں۔ اچانک اس نے پیچھے کسی کی موجودگی کو محسوس کیا تھا اور پھر کسی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھتے اس کی آواز کو بند کرتے دوسرے ہاتھ سے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنی گرفت میں لیا تھا
اور اسے لیے کچھ فاصلے میں کھڑی گاڑی کی جانب گھسیٹنے لگا تھا۔ وہ جھٹپٹا کر خود کو آزاد کروانے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ حشام کو دھوکہ دے کر تم نے اچھا نہیں کیا۔ اگر وہ آزاد نہیں، اپنی منزل تک نہیں پہنچ پایا تو تم بھی کہیں کی نہیں رہو گی۔ اس کے کان کے قریب سرگوشی کرنے والا ماس تھا جو حشام کے کہنے پر نبیہ کو حشام کے ساتھ کے دھوکے کی سزا دینے کی نیت سے یہاں آیا تھا۔ نبیہ نے بے بسی سے ارد گرد دیکھا مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ اندر کا شور تو باہر آ رہا تھا مگر باہر ہونے والی کوئی آواز اندر جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ماس اسے لیے بہت سی گاڑیوں کے درمیان کھڑا تھا تاکہ کوئی انہیں دیکھ نہ پائے۔ اپنی گاڑی کھولتا وہ نبیہ کو اس میں بٹھانے لگا تھا جب اپنے سر پر اسے کسی زوردار چیز کے ٹکرانے کی آواز آئی تھی اور اگلے ہی پل نبیہ پر اس کی گرفت ڈھیلی پڑی تھی۔ وہ فوراً اس سے دور ہو کر پلٹی تو وہ عارض تھا جس کے ہاتھ میں ایک ٹرائی پاڈ تھا۔ کھانے کے بعد وہ باہر آدھا اپنی گاڑی میں خاموشی سے بیٹھ گیا تھا۔ نہال کو اس نے وعدہ دے رکھا تھا کہ وہ وہاں سے جائے گا نہیں اور تقریب میں بیٹھنا اب اس کے لیے محال تھا جہاں وہ چہرہ بار بار اس کی نگاہوں کو اپنی جانب کسی مقناطیس کی طرح کھینچ رہا تھا، اس لیے وہ باہر آ گیا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد اس کی نگاہ ماس پر پڑی تھی جس کی تصویر وہ زہیب کے پاس دیکھ چکا تھا جب انہوں نے حشام کے ساتھ ساتھ پولیس کو ماس کے قوائف بھی دیے تھے۔ اگلے ہی پل اسے نبیہ کو باہر آتے اور پھر ماس کو نبیہ پر حملہ کرتے دیکھ لیا تھا۔ اس نے فوراً نہال کو باہر آنے کا میسج کیا اور نبیہ کی مدد کے لیے گاڑی سے نکل آیا تھا۔ ارد گرد نگاہ دوڑانے پر اسے کچھ فاصلے پر رکھی ٹیبل پر ایک ٹرائی پاڈ پڑا ملا تھا۔ فی الوقت اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ ٹرائی پاڈ اٹھاتا ماس کی جانب گیا اور اس کے سر پر دے مارا تھا۔ اگلے ہی پل وہ اپنا سر پکڑتا وہیں ڈھیر ہو گیا۔ نبیہ گہرے سانس لیتی اپنے آنسوؤں کے ساتھ عارض کو مشکور نظروں سے دیکھ رہی تھی جب نہال بھاگتا ہوا وہاں پہنچا۔ نبیہ تم ٹھیک ہو؟ نہال نے آتے ہی نبیہ کو کندھوں سے تھام کر فکر مندی سے پوچھا تو نبیہ بھی روتے ہوئے سر اس بات میں ہلا گئی، جبکہ عارض سیکیورٹی والوں اور زہیب کو انفارم کرنے جا چکا تھا۔ نہال نے اسے آویز یا اذان کو کچھ بھی کہنے سے منع کر دیا تھا۔ اذان اس وقت علینا کے ہمراہ بہت خوش تھا اور آویز اپنی بہن کو لے کر کتنا پوزیسو تھا وہ سبھی جانتے تھے۔ نبیہ کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے جبکہ نہال کب سے اسے تسلی دے رہا تھا۔ کچھ دیر قبل ہنستی مسکراتی اور سجی سوری نبیہ کی حالت اس وقت خود کو چھڑانے کی کوشش میں کچھ بگڑ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں لگا کاجل اب آنسوؤں کے ساتھ بہتا اس کے رخساروں پر پھیلتا عجیب منظر پیش کر رہا تھا۔ عارض کے حکم پر سیکیورٹی گارڈز فوراً وہاں آتے ماس کے بے ہوش وجود کو اٹھا کر وہاں سے لے گئے تھے جبکہ نبیہ بے یقینی سے اس شخص کو دیکھ رہی تھی۔ عارض مجھے نہ دیکھتا اور آپ لوگ میری مدد کو نہ پہنچتے تو میں کیا کرتی؟ نبیہ کے رونے میں پھر سے شدت آئی تھی۔ نبیہ کچھ ہوا تو نہیں نا، اس لیے پلیز رونا بند کر دو۔ نہال کو سمجھ نہیں آئی وہ کن الفاظ میں اسے تسلی دے، البتہ اس کا رونا اس وقت نہال کو اذیت دے رہا تھا اور کیسے وہ آپ سے تم کا سفر طے کر گیا تھا اسے خود بھی اندازہ نہیں ہوا۔ آج نہیں ہوا، کل کو پھر ایسا ہوا تو آپ ہمیشہ میری حفاظت کے لیے موجود نہیں رہیں گے؟ نبیہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ رہوں گا ہمیشہ، میں ہمیشہ تمہیں پروٹیکٹ کروں گا نبیہ۔ نہال نے نبیہ کی بات سن کر پل میں فیصلہ لیا تو نبیہ فقط استفہامیہ نظروں سے دیکھے گئی۔ اس کے آنسوں میں پل میں کمی آئی تھی کیونکہ اس کا سارا دھیان نہال کی لو دیتی نظروں پر اٹک گیا تھا۔ لیٹس گیٹ میرڈ۔ نہال کی اگلی بات پر نبیہ حبرنقوں کی طرح اسے دیکھنے لگی جبکہ اس کا انداز بالکل عام سا تھا۔ اسی وقت زہیب وہاں پہنچا تو نہال بنا کچھ مزید کہے اس کی جانب مڑا تھا۔ نبیہ تم ٹھیک ہو؟ زہیب جو عارض سے ساری تفصیلات جان چکا تھا نبیہ سے پوچھنے لگا۔ جواباً اس نے فقط سر ہلا کر اپنی خیریت کی خبر دی تھی۔ زہیب کے ساتھ کچھ دیر بات کرنے کے بعد وہ واپس نبیہ کی جانب پلٹا تھا جو اب بھی وہیں کھڑی نم آنکھوں کے ساتھ نہال کی باتوں کو سوچ رہی تھی۔ نبیہ اپنا چہرہ پوچھو اور اندر چلو اس سے پہلے کہ باقی سب کو ہم سب کی غیر موجودگی کا احساس ہو۔ نہال نے جیب سے رومال نکال کر نبیہ کی جانب بڑھایا۔ فکر کی بات نہیں ہے، زہیب ماس کو لے کر پولیس اسٹیشن ہی گیا ہے۔ اب ماس تمہیں پریشان نہیں کر پائے گا کیونکہ ہم اسے اتنی جلدی باہر نکلنے ہی نہیں دیں گے۔ نہال نے اسے تسلی دی جو اب سنبھل کر اپنا چہرہ صاف کرنے کے بعد اپنے بالوں کی الجھی لٹوں کو سلجھانے کی کوشش میں تھی۔ قریب کھڑی گاڑی کے شیشے میں دیکھتی اپنے کام میں مصروف وہ خود پر نہال کی گہری نظروں کو محسوس کرتے کنفیوز ہو رہی تھی۔ اس کے ہاتھ ہولے ہولے لرز رہے تھے۔ میری بات پر غور کرنا۔ نہال کی بات سے اس کے ہاتھوں کی حرکت تھمی۔ وہ اب اس کے بالکل پیچھے کھڑا تھا۔ گاڑی کے شیشے میں نبیہ کو اپنے پیچھے نہال کا عکس نظر آیا تو وہ بت بنی اسے دیکھے گئی۔ اتنے وقت میں پہلی بار تھا جب نہال نے اس سے کچھ ایسا کہا تھا یا اس کے اتنے قریب آیا تھا۔ میں اندر جاتی ہوں، نبیہ نے گھبرا کر وہاں سے جاتے ہوئے کہا تو نہال نے اس کی کلائی کو تھام کر اسے روکا۔ میں نے یہ بات جذبات میں بہہ کر نہیں دل سے کہی ہے نبیہ،
میں نہیں کہتا کہ مجھے کوئی جنونی قسم کی محبت ہے تم سے، مگر یہ بھی سچ ہے کہ تم بہت اچھی لگنے لگی ہو مجھے۔ نہال کی اس کی آنکھوں میں دیکھتے سادگی سے کہا تو نبیہ نے پلکوں کی جھالر گرا دی۔ اس کے دل کی حالت عجیب ہونے لگی تھی۔ زندگی میں پہلی بار کسی نے اس سے ایسا اظہار کیا تھا، کسی کے دل میں اپنے لیے ایسے جذبات دیکھے تھے تو دل کا جھٹپٹانا تو لازم تھا، مقابل اس کی اس ادا پر دلکشی سے مسکرا دیا تھا۔ دونوں دل عجیب طرز پر دھڑکنے لگے تھے۔ جی میں جاؤں؟ نبیہ نے گھبرا کر کہا تو نہال نے مسکرا کر سر اسبات میں ہلایا اور اس کے ساتھ ہی چلتا اندر کی جانب آیا تھا۔ کچھ فاصلے پر کھڑا عارض اپنے بھائی کے چہرے کی مسکراہٹ سے سب کچھ سمجھ کر آسودگی سے مسکرا دیا۔ کہاں تھی تم؟ نبیہ کو اندر آتا دیکھ کر آویز نے پوچھا تو اس نے فون کال کا بہانہ بنا دیا۔ اب جب سنبھل گیا تھا تو وہ آویز کو کیوں پریشان کرتی، وہ کہہ کر خود کو کمپوز کرتی اسٹیج کی جانب چلی گئی۔ جب آویز نے نہال کو دیکھا تو شاید اسے نبیہ کے پاس دیکھ کر وہیں رک گیا تھا۔ تم دونوں کی کوئی بات ہوئی ہے؟ نبیہ کو جاتا دیکھ کر آویز نے نہال سے پوچھا۔ اسے نبیہ کچھ الجھی سی لگی تھی۔ ہاں میں نے اسے پرپوز کیا ہے۔ نہال نے صاحب گوئی کا مظاہرہ کیا تو آویز کو حیرت ہوئی۔ یوں اچانک؟ جبکہ تم ایسا کچھ نہیں چاہتے تھے۔ دیکھو نہال تم بہت اچھے ہو، مگر میں اپنی بہن کو لے کر بہت محتاط ہوں۔ آویز نے ماتھے پر بل ڈالے ہوئے قدرے سخت لہجے میں استفسار کیا۔ نہال کو اس وقت وہ نبیہ کا بھائی نہیں باپ لگا تھا۔ چاہتا تھا بس سمجھ نہیں پایا تھا، مگر آج سب اچھے سے سمجھ گیا ہوں۔ اس نے پرپوز کیا ہے، اب اپنی فیملی کے ساتھ تم سے بات کرنے آؤں گا۔ نہال نے بنا کسی لگی لپٹی کے بغیر کہا تو آویز اسے کھوجتی نظروں سے دیکھنے لگا۔ اپنی بہن کو لے کر تم مجھ پر بھروسہ کر سکتے ہو جیسے میں ادھیرا کو لے کر تم پر بھروسہ کرتا ہوں۔ نہال کی بات پر آویز نے نظر چرائیں۔ ویسے اگر یہ ہو جاتا ہے تو ہم دونوں ایک دوسرے کے سالے بن جائیں گے۔ نہال نے لفظ سالے پر زور دیتے کہا تو آویز بھی مسکرا دیا اور وہ دونوں ہی ایک ساتھ اندر کی جانب چلے گئے۔ جیسے نہال نے کہا اگر یہ ہو جاتا ہے تو اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا تھا۔ اس کی بہن کو عزت و مان دینے والا ہمسفر مل جاتا اور خود اسے اپنے دل کی خوشی۔ سنو، نہال اور نبیہ کے جانے کے بعد وہ وہیں باہر کھڑا تھا جب اس میٹھی آواز پر اس کا دل ایک بار پھر سینے کی دیواروں سے سر پٹکنے لگا تھا۔ عارض بے یقین سے پلٹتا اسے دیکھنے لگا۔ پہلے وہ اسے نظر انداز کرتی تھی اور اب جب عارض اسے دور بھاگ رہا تھا تو وہ خود بار بار اس کے سامنے آ رہی تھی تو کبھی اسے مخاطب کر رہی تھی۔ جی؟ اپنی نظروں پر لگام ڈالتے عارض نے اس کے سراپے پر سے نظریں ہٹائیں تھیں۔ عارض کی حرکت پر مقابل کے لبوں پر بڑی شدید مسکراہٹ ناچی تھی۔ وہ میں نے پوچھنا تھا کہ ساری شادی میں ایسے ہی منہ بنائے پھرتے رہو گے؟ سوال غیر متوقع تھا اور انداز حیران کن۔ کب سے اتنے نارمل انداز میں اس سے ہم کلام ہونے لگی تھی اور اتنی بے تکلفی؟ میں کیوں بنانے لگا منہ اور کس کی وجہ سے؟ عارض کو اس کے چہرے پر پھیلی ہنسی زہر لگی تھی۔ اسے لگا وہ اس کی حالت کا مذاق بنا رہی ہے کیونکہ اپنے دل کی حالت تو وہ اس پر پہلے ہی آشکار کر چکا تھا۔ اسی کی وجہ سے جسے دیکھنے کو تم تڑپ رہے تھے، 3 ہفتے جس کے پیچھے خوار ہوئے تھے، بندر کے التنا لٹک کر اس کی بالکنی میں کود پڑے تھے اور اس کے کسی اور سے منسلک ہونے کا سن کر تم یہاں سے جانے کی ٹھان چکے تھے اور اب اسی کو سامنے دیکھ کر اس سے بھاگتے پھر رہے ہو۔ جواب سن کر عارض کے 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ وہ کتنے آرام سے یہ سب کہہ گئی تھی اور عارض کمال خان اس کو جواب دینے کی پوزیشن میں بھی نہ تھا۔ پہلی بار زندگی میں لاجواب ہو کر اسے عجیب ہی الجھن سی ہوئی تھی، وہ بھی اس کے سامنے جس سے کبھی وہ اپنے دل کی ملکہ بنانے کا فیصلہ کر بیٹھا تھا۔ چاہتی کیا ہو؟ کیوں یہ سب باتیں دہرا رہی ہو؟ اس سے چند قدم پلوشہ کی جانب لیتے قدرے سخت لہجے میں استفسار کیا۔ اس لاابالی سے لڑکی کا یہ سنجیدہ اور ٹف اتار پلوشہ کو بہت اچھا لگا تھا۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھے گئی تھی۔ تمہارا نمبر کھو گیا تھا، پلوشہ نے کچھ سوچ کر اس کے غصے سے خائف ہوئے بنا کہا تو عارض کو اپنی سماعتوں پر شک ہوا۔ کیا؟ وہ بے یقینی سے پوچھ بیٹھا۔ اس دن مارکیٹ میں وعدہ کیا تھا کال کرنے کا تو نمبر کھو گیا تھا۔ اب نمبر دو تاکہ میں اپنا دیا وعدہ پورا کر کے اس بوجھ سے آزاد ہو سکوں کہ میں نے کسی کو دیا وعدہ پورا نہیں کیا۔ پلوشہ کی بات پر عارض کا میٹر گھوما تھا۔ وہ لڑکی کیا چیز تھی اور یہ اس کا کیسا روپ تھا؟ اس کے چہرے پر پھیلی ہنسی عارض کو اپنا مذاق اڑاتی محسوس ہو رہی تھی۔ معاف کرو بی بی، میں مرا نہیں جا رہا کسی اور کی منگیتر سے تم پہ باتیں کرنے کے لیے۔ عارض نے ہاتھ جوڑ کر چڑھتے ہوئے کہا تو پلوشہ اپنی مسکراہٹ ضبط کی۔ اچھا تمہاری مرضی ہے، پھر شکوہ نہیں کرنا کہ میں نے تمہیں بلایا اپنا پہلا دیا ہوا وعدہ ہی توڑ دیا۔ پلوشہ نے دونوں بازو سینے پر لپٹتے ہوئے کندھے اچکا دیے۔ عارض ناسمجھی سے اس ہستی کو دیکھ رہا تھا۔ کل سے چھائی اداسی اور افسردگی کی جگہ بے یقینی اور جھنجھلاہٹ نے لے لی تھی۔
اس کا دماغ جیسے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھونے لگا تھا۔ پہلے تو سیدھے منہ بات نہیں کرتی تھی اور اب کیا ہو گیا ہے؟ عارض سے رہا نہیں گیا تو شکوہ کر بیٹھا۔ رشتہ بننے جا رہا ہے تو سیدھے منہ بات کرنے کی عادت تو ڈالنی ہی پڑے گی، پلوشن نے مزہ لیتے ہوئے کہا تو عارض کا تن بدن پھر سے جل اٹھا۔ شادی کے بعد تم نے لاہور رہنا ہے اور یہ رشتہ بننے سے بھی اب کم سے کم ہمارے بیچ کچھ نہیں بدل سکتا۔ عارض نے سر جھٹک کر وہاں سے جانا چاہا۔ مگر میں تو شادی کے بعد بھی مری میں رہنا چاہتی ہوں، تمہیں اعتراض ہے؟ پلوشن نے عجیب سے انداز میں کہا جو عارض کے سر کے اوپر سے گزر گیا تھا۔ ایک تو پہلے اس کا دماغ ٹھیک سے کام نہیں کر رہا تھا، اوپر سے یہ ساری باتیں۔ چاہو یہاں سے یا میں ہی چلا جاؤں؟ عارض نے پھر سے اسے جھڑکتے ہوئے کہا۔ تم چلے جاؤ اور جاتے ہوئے اپنا نمبر تو دیتے جاؤ، بات کرنی پڑ جاتی ہے۔ وہ اسے زچ کرنے کا پورا منصوبہ بنا کر ہی آئی تھی، جبکہ عارض فقط ایک جلی کٹی نگاہ اس پر ڈال کر وہاں سے جانے لگا جب پلوشن نے اسے پھر روک لیا۔ یار کتنے بدذوق ہو تم، ایک ہونے والی منگیتر تم سے نمبر مانگ رہی ہے اور تم بھاؤ کھا رہے ہو۔ تو جس کی منگیتر ہونے والی ہو اسی سے نمبر مانگو، بلکہ دیا ہی ہوگا اس نے نمبر، جھنجھلا کر کہتا وہ اسے کاٹ کھانے کو تیار تھا۔ ہاں دیا تھا، پھر کھو گیا، اب پھر سے مانگ رہی ہوں تو بھاؤ کھا رہا ہے میرا ہونے والا منگیتر۔ خیر میں چلتی ہوں، آئی ہوپ شادی کے فنکشن میں یہ شکل قدرے درست کر کے آؤ گے۔ وہ کہہ کر اندر کی جانب چلی گئی تھی اور بس اس کی باتوں کو سوچتا ان کا مطلب اخذ کرنے کی کوشش کرنے لگا، مگر ابھی ایک اور شوق اس کے انتظار میں تھا۔ ادھیرا اسے بلانے آئی تو اس کی حالت دیکھ کر وہ بھی مسکرا دی تھی، کیونکہ کچھ دیر قبل یہاں ہونے والی گفتگو بھی اسی کی مرہون منت تھی۔ وہ ادھیرا کے ہمراہ اندر آیا تو کمال خان مائک تھامے کوئی اناؤنسمنٹ کرنے کو تیار کھڑے تھے۔ عائشہ بیگم بھی ان کے ساتھ موجود تھیں اور جو اعلان انہوں نے کیا وارث کمال خان کے لیے کسی شوق سے کم نہ تھا۔ وہاں اذان کی شادی والے روز عارض کمال خان کی پلوشہ غضنفر کے ساتھ منگنی کا اعلان کیا گیا تھا، جس پر عارض کو لگا کہ اس کے ساتھ کوئی مذاق کیا گیا ہے۔ وہ بے یقینی سے ان سب کو دیکھے جا رہا تھا جو چہروں پر مسکراہٹ سجائے اسے دیکھ رہے تھے۔ کیسا لگا سرپرائز؟ اذان اس کی جانب آیا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے پوچھنے لگا تو وہ بے یقین سے بس اسے دیکھے گیا۔ باقی سب بعد میں، پہلے جاؤ سسرالیوں سے مل کر آؤ۔ اذان نے اسے اشارہ کر کے کہا تو اس کی نگاہ پلوشہ اور اس کی فیملی کی جانب اٹھی تھی۔ پلوشہ نے جتلاتی نظروں سے ابرو چکاتے ہوئے اسے دیکھا تو عارض کو کچھ دیر قبل کہے گئے اس کے الفاظ یاد آئے۔ نمبر مانگ رہی ہوں تو بھاؤ کھا رہا ہے میرا ہونے والا منگیتر۔ میں تو شادی کے بعد بھی مری رہنا چاہتی ہوں، تمہیں اعتراض ہے؟ رشتہ بننے جا رہا ہے تو سیدھے منہ بات کرنے کی عادت تو ڈالنی ہی پڑے گی۔ کچھ سمجھ آنا شروع ہوا تو عارض کے چہرے پر بے ساختہ زندگی سے بھرپور مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ اتنا بڑا سرپرائز اسے کل سے چھائی اداسی بھلا گیا تھا۔ وہ بے یقین سے باپ کی جانب بڑھا تھا جنہوں نے خوش دلی سے اسے گلے لگا لیا تھا۔ میں بہت خفا ہوں تم سے، اتنی بڑی بات ماں سے چھپا کر رکھی، اذان نہیں بتاتا تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ عارض سے گلے لگتے انہوں نے آہستگی سے شکوہ کیا تو وہ مشکور نظروں سے اذان کو دیکھنے لگا۔ ابھی تو اسے اس سے سارے معاملے کی تفصیلات جاننی تھی، مگر اس وقت اس کے چہرے پر چھائی خوشی وہاں موجود ہر شخص پرکھ سکتا تھا۔ جی تو جناب، کیسی لگی آپ کو یہ مزیدار سی ایپیسوڈ؟ امید ہے پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جلد ملوں گی آپ سے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔